آپ کو کشمیر کا بیٹا محمد نواز شریف اور محمد شہباز شریف کی طرف سے سلام۔ نواز شریف صاحب نے آپ کے لیے بہت سارا پیار بھی بھیجا ہے۔ اور آپ کو خصوصاً میری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کو جو وادی لیپا کے پہاڑوں سے اتر کر اتنی بڑی تعداد میں یہاں پر آج تشریف لائی ہیں، آپ کو بنت کشمیر مریم نواز شریف کا سلام۔ مجھے ابھی ان خواتین نے بہت پیارے پیارے تحفے پیش کیے، جس میں آپ کی مشہور دودھ کی روٹی بھی شامل ہے، اور ابھی ایک بچی نے مجھے بہت ہی پیاری نظم جو اس نے میرے لیے لکھی تھی وہ اس نے مجھے دی ہے، جس میں اس نے مجھے بنت کشمیر کا خطاب دیا ہے۔ میں اس بچی کو کہنا چاہتی ہوں، بتو چھو کوشر میو مول تو چھو کوشر میو موج تو شو کوشر۔ اور پاکستانیوں کی سمجھ کے لیے میں بتا دوں کہ مریم نواز شریف کشمیر کی سچی بیٹی ہے، کیونکہ مریم نواز شریف کا باپ بھی کشمیری ہے اور اس کی ماں بھی کشمیری ہے۔ یوں تو ہر پاکستانی کشمیری ہے اور کشمیر سے محبت کرتا ہے، لیکن مریم نواز شریف کی رگوں میں کشمیر کا خون ہے۔ اور لیپا ویلی آپ کا جذبہ بتا رہا ہے کہ کشمیر میں پھر شیر آ رہا ہے۔ انشاءاللہ میں لگایا نا، ووٹ زمین کیا فیصلہ ضمیر کا، ووٹ نواز شریف کا، تو میں ایک ووٹ چور جو یہاں نظر لگا کر بیٹھا ہوا ہے، میں اس کو بتانا چاہتی ہوں، میں اس کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ میں نے کشمیر کی عمران خان کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ کشمیر کی ہر چپے چپے سے تمہارے آنے سے پہلے یہ آواز آ رہی ہے، مک گیا تیرا شو نیازی، گو نیازی، گو نیازی۔ ابھی تو تم یہاں پر آئے نہیں ہو اور گو نیازی کا نعرہ لگ گیا ہے، تو میں اس بات پر یقین نہیں رکھتی کہ میں نیازیوں کو کچھ کہوں۔ نیازی میرے لیے محترم ہیں، اس لیے میں بطور قبیلہ یا پہچان ان کو کچھ نہیں کہنا چاہتی، تو گو عمران گو زیادہ بہتر ہے۔ تو میں اس کو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ کشمیر پہنچنا شروع ہو گئی ہے۔ سنو عمران خان، لیپا ویلی کیا کہہ رہی ہے؟ لیپا ویلی کہہ رہی ہے آٹا چورو چینی
کو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ لیپا ویلی اور کشمیر آ کے اپنا وقت ضائع کرنے کی ضرورت نہیں ہے. کشمیر نے اپنا فیصلہ پہلے ہی سنا دیا ہے. یہ جو آپ نے نعرہ لگایا نا فیصلہ ضمیر کا، ووٹ نواز شریف کا، تو مجھے اس سے یاد آ گیا کہ گلگت بلتستان اور کشمیر کے الیکشنز میں تاریخی طور پہ یہ کہا جاتا ہے کہ کیونکہ گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کے لوگوں کو پاکستان کی وفاقی حکومت سے کچھ مالی فوائد کی ضرورت ہوتی ہے، تو اس لیے جو حکومت وقت ہوتی ہے ووٹ اس کو دیا جاتا ہے. تو کشمیریوں ایک منٹ، میں آپ کو یہ بات آج بتا دینا چاہتی ہوں اور کشمیر کے سارے بہن بھائیوں کو یہ بات میں بتا دینا چاہتی ہوں کہ آپ کا رزق، جو کشمیریوں کا رزق ہے، وہ کسی پاکستان کی وفاقی حکومت کے ہاتھ میں نہیں ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. اور اگر آپ کو کوئی بجٹ ملتا ہے تو وہ آپ کو بھیک نہیں ملتی، وہ کشمیریوں کا حق ہے جو ان کو ملتا ہے. اور کشمیریوں کا حق کوئی ان سے چھین لے اور نواز شریف اور مریم نواز بیٹھ کے دیکھتی رہے، یہ نہیں ہو سکتا. میں راجہ فاروق حیدر صاحب کو راستے میں یہ بات کہہ رہی تھی، میں نے کہا کہ میں کشمیریوں کا اور آپ کا خصوصی طور پر شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں کہ آپ نے مجھے کشمیر میں پارٹی کی کیمپین چلانے کی دعوت دی. تو مجھے آواز تو میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ میں یہاں ووٹ مانگنے نہیں آئی، میں بلکہ اس بات پہ خوش ہوں کہ اس کیمپین نے مجھے کشمیر کے چپے چپے کی سیر کرا دی. کشمیری لوگ جو کہ اتنے زبردست اور خوبصورت لوگ ہیں، دل کے خوبصورت لوگ ہیں، محبت کرنے والے لوگ ہیں، خوددار لوگ ہیں، مجھے ان سے ملنے کی سعادت بھی نصیب ہوئی. تو بہت بہت آپ سب کا شکریہ. اور یہ جو حضرات چھت پہ چڑھے، ذرا مہربانی دھیان سے، خدا نخواستہ کوئی گر نہ جائے، کوئی چوٹ نہ لگ جائے، کیونکہ ابھی شاردا میں جو میرا جلسہ ہوا وہ اتنا بڑا جلسہ تھا، لوگ ماشاءاللہ چھتوں پر اور درختوں پر چڑھے تھے. میرے سامنے اتنی موٹی شاخ درخت کی ٹوٹی اور وہ سب نیچے آ گرے. اللہ کا شکر ہے بچ گئے، کوئی زیادہ چوٹ نہیں لگی. تو آپ لوگ اپنا خیال رکھنا. ایک اور بات میں آپ کو کہنا چاہتی ہوں، اور وہ یہ کہ جب میں نیلم ویلی اور لیپا جو پاک فوج کی وردی پہن کر کھڑا تھا اپنے گھر والوں سے دور، کیونکہ یہاں فون کے سگنلز تو آتے نہیں، تو اپنے گھر والوں سے کٹ کے کھڑا تھا، وطن کی حفاظت کے لیے کھڑا تھا. مجھے ان بچوں پر جو وردی میں ملبوس تھے، پاک فوج کے جوان، مجھے ان پر بہت پیار آیا. میں نے بھی ان کو سلام کیا اور ان کی اکثریت نے سلوٹ کیا. تو مجھے وہ جو ایک انسٹنٹ کنیکشن ہوتا ہے وہ میرا بنا ان کے ساتھ. تو مجھے یہ بھی خیال آیا، یہ اپنے گھروں سے دور یہاں پر پہرے دے رہے ہیں، ہماری حفاظت کر رہے ہیں، لیکن عمران خان کی نالائکی، نااہلی اور جو مہنگائی کا طوفان آیا ہوا ہے پاکستان میں، ان کے گھر والے بھی کتنے اس سے افیکٹ ہوئے ہوں گے. مجھے تکلیف ہے اس بات کی کہ یہاں پر وہ اتنی
اپنی جان جو ہے وہ ہتھیلی پر رکھ کر ڈیوٹی دے رہے ہیں. اور جانتے ہو کہ ان کی تنخواہیں, ان فوجی بھائیوں کی تنخواہیں, بیٹوں کی تنخواہیں آخری بار کب بڑھی تھی؟ نواز شریف کے دور میں. اور کئی لوگ اپنے ذاتی مفاد کے لیے نواز شریف کے خلاف پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ شاید نواز شریف فوج کے ادارے کا مخالف ہے. تو شرم آنی چاہیے ان لوگوں پر. اگر فوج کا اور میں ان کی تنخواہیں نہیں بڑھی. ایک وہ یہاں جان پر ہتھیلی پر لے کر وہ ملک اور قوم کی حفاظت کر رہے ہیں, دوسرا ان کو گھر فکر ہوگی کہ آٹا ختم ہے, چینی ختم ہے, بچوں کی فیس کے لیے پیسے نہیں ہیں. تو میں آپ کو پتا ہے ہر گھر میں ڈائبٹیز ہے, شوگر کا مرض ہے نا ہر گھر میں. انسولین کی ایک بوتل چھوٹی شیشی انسولین کی جو نواز شریف کے دور میں 400 450 کی آتی تھی. جانتے ہو مجھے لوگوں نے بتایا کہ ہر گھر میں انسولین کا یا شوگر کا پیشنٹ ہے, وہ اب 1050 یا 1100 روپے کی انسولین کی چھوٹی سی شیشی ہے. مجھے یہ پتا چلا کہ لوگوں کی روٹی پوری نہیں ہوتی, انہوں نے انسولین لگانی چھوڑ دی اور لوگ امراض کا شکار ہو رہے ہیں. آٹا چورو, چینی چورو, دوائی چورو, اور صرف آٹا چورو, چینی چورو, دوائی چورو نہیں, کشمیر چورو. نواز شریف محب وطن ہے. اس کی حب الوطنی کی گواہی نہ صرف کشمیر کے پہاڑ دیتے بلکہ نواز شریف کا دشمن بھی نواز شریف کی حب الوطنی کی گواہی دیتا ہے. نواز شریف اس دھرتی کا بیٹا ہے. اور میں یہ بتاؤں, نواز شریف نے جن لوگوں پر تنقید کی, نواز شریف نے جن لوگوں پر تنقید کی, اس کو کسی ادارے پر تنقید کا نام نہ دیا جائے, اس لیے کہ ان لوگوں نے جو کام کیا اس کا نقصان نہ صرف پاکستان کو اور کشمیر کو پہنچا بلکہ اداروں کو خود بھی اس کا نقصان پہنچا ہے. اور اگر اب پاکستان کی ترقی کا راستہ اپنانا ہے تو اداروں کو بھی نواز شریف کے بیانیے پر چلنا ہوگا. اور انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں کہ سب وہی زبان بولیں گے جو آپ کا لیڈر نواز شریف بول رہا ہے. اچھا, اور عمران خان یہاں پر ووٹ مانگنے کے لیے آ رہا ہے, اس سے پوچھنا کشمیریوں, اس کے سرکاری جلسوں میں جانا اور اس سے پوچھنا کہ تم نے ان 3 سالوں میں پاکستان کی ترقی کو ریورس گیئر لگا دیا ہے, تو کیا اب راجہ فاروق حیدر صاحب کی لیڈرشپ میں جو کشمیر میں ترقی ہوئی, کیا تم اس کو بھی ریورس گیئر لگانے آ رہے ہو؟ کیا تم کشمیریوں کا آٹا بھی چھیننے آ رہے ہو؟ کیا تم کشمیریوں کی چینی بھی چھیننے آ رہے ہو؟ کیا تم بیکاریوں کی طرح کشمیریوں کو بھی قطاروں میں لگانے آ رہے ہو؟ 1 کلو چینی کے لیے جانتے ہو روزے داروں کو پاکستان میں قطاروں میں کھڑا کیا, کئی گھنٹے کھڑا کیا, اور 1 کلو چینی کا تھیلا دے کر یہاں پر انگوٹھے پر انمٹ سیاہی کا نشان لگا دیا اور کہا آپ دوبارہ چینی مانگنے نہ آنا. کیا نواز شریف کے دور میں کبھی یہ دیکھا تھا؟
یہ بھی بتا دوں اور ایک بات مت بھولنا لیپا والوں، کشمیر والوں، میری ایک بات مت بھولنا، ایک جماعت ایسی بھی ہے جو خدمت کرنے کی بجائے، عوام سے رجوع کرنے کی بجائے، ان کے مسائل حل کرنے کی بجائے وہ ووٹ چوری کرنے کے ماہر ہیں۔ کیا نام ہے اس جماعت کا؟ کیا نام ہے اس جماعت کا؟ اور وہ جماعت اب صرف آر ٹی ایس کا بٹن نہیں دباتی، وہ جماعت اب الیکشن کمیشن پاکستان کا عملہ ہی اٹھا کے لے جاتی ہے۔ 10 کا الیکشن یاد ہے نا؟ 20 افسران الیکشن کمیشن کے غائب کر دیے نتائج تبدیل کرنے کے لیے۔ صبح جب وہ پتہ نہیں 14 یا 15 گھنٹے کے بعد برآمد ہوئے تو سب کے منہ لٹکے ہوئے تھے، اور کوئی کہتا تھا میری گاڑی کچے میں اتر گئی تھی، کوئی کہتا تھا اندھیرا بہت ہے، دھند بہت ہے، اس لیے ہم غائب ہو گئے۔ تو کشمیریوں، ایک بات میری یاد رکھنا کہ آزاد کشمیر کے الیکشن میں بے دردی سے پاکستان کے ریاستی وسائل استعمال کرنے والی جماعت، پاکستان کے وسائل استعمال کرنے والا ووٹ چور، کشمیر چور عمران خان، کھلے عام ان کے وزراء کھلے عام یہاں پر پیسے بانٹتے ہوئے رنگے ہاتھوں پکڑے گئے ہیں، لیکن ان کو بتا دینا استعمال کرنے کے باوجود تحریک انصاف کی حالت آزاد کشمیر میں پتلی نظر آتی ہے۔ یہاں پر یاد ہے نا کہ جب میاں نواز شریف وزیر اعظم تھے اور آزاد کشمیر کا الیکشن ہوا تو نواز شریف اور مسلم لیگ نون، آپ کی جماعت 2/3 اکثریت سے زیادہ سے جیتی تھی، اور یہاں پر تمام ریاستی وسائل جھونکنے کے باوجود ایک سادہ اکثریت کے عمران خان کو لالے پڑے ہوئے ہیں، اور آج بھی نظر ہے تو کس پر؟ نواز شریف کے امیدواروں پر۔ لیکن راجہ فاروق حیدر جیسے شیر اور باوفا آدمی نے اور ان کی سربراہی میں آزاد کشمیر کی پوری کابینہ اور حکومت نے اور آزاد کشمیر کے لوگوں نے بکنے اور جھکنے سے انکار کر دیا۔ شاباش آزاد کشمیر، شاباش۔ ایک اور بات بہت ضروری ہے لیپا والوں، ایک اور بات بہت ضروری ہے، اور میں یہاں لیپا کے خطاب کے ذریعے میں پاکستان کے عوام سے بھی مخاطب ہوں، اور میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ نواز شریف اور مسلم لیگ نون کو چور 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 کا انہوں نے جو الزامات لگائے، اس کی کلئی بھی پاکستان کی عدالتوں نے کھول کے رکھ دی ہے۔ میں بتاؤں، نواز شریف کا میدان میں مقابلہ نہیں کر سکتا عمران خان، کیونکہ بزدل آدمی ہے، کیونکہ عوام کی طاقت پیچھے نہیں ہے، تو اس کو ساز باز اور دھاندلی کر کے چور اور ڈاکو کے الزام لگا کر اس کو نواز شریف کو میدان سے باہر رکھنا پڑتا ہے۔ لیکن عمران خان سن لو، 3 سال لگا کے تم نے سلیکٹرز کو ساتھ ملا کے نواز شریف اور مسلم لیگ نون کے خلاف جو دھاندلی کا یا تم نے جو چوری کا اور یہ کہ چور ہے لوٹ کے لے گئے، یہ بیانیہ جو تم نے کھڑا کیا تھا نا، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے وہ بیانیہ تمہارا آج منہ کے بل زمین پر گر پڑا ہے۔ عدالتوں کے فیصلے دیکھے ہیں نا، نواز شریف پر کرپشن کا کوئی الزام نہیں، عدالت۔ شہباز شریف پر کرپشن کا کوئی الزام نہیں، عدالت۔ شاہد خاقان عباسی پر کرپشن کا کوئی الزام نہیں، عدالت۔
حمزہ شہباز پر کرپشن کا کوئی الزام نہیں، عدالت۔ خواجہ سعد رفیق اور خواجہ سلمان رفیق پر کرپشن کا کوئی الزام نہیں، عدالت۔ راجہ قمر الاسلام مفتاح اسماعیل خواجہ آصف پر کرپشن کا کوئی الزام نہیں، عدالت۔ وہ زمین پر منہ کے بل پڑا ہے تمہارا کرپشن کا بیانیہ۔ نواز شریف پر ایک ہی الزام ہے، نواز شریف کا ایک ہی جرم ہے، کیونکہ وہ جرم یہ ہے کہ پاکستان اور کشمیر کے عوام نے نواز شریف کو چھوڑنے سے انکار کر دیا ہے۔ تم نے اس کو عدالتوں سے سزائیں بھی دلوا لی، نیب میں بھی رکھ لیا، اس کی بیٹی کو بھی گرفتار کر لیا، لیکن آج 3 سال بعد بھی تمہیں نواز شریف کو ہرانے کے لیے الیکشن چوری کرنا پڑتا ہے۔ نواز شریف کو ہرانے کے لیے تمہیں تھیلے اٹھا کر بھاگنا پڑتا ہے، مگر عمران خان یاد رکھو، مسلم لیگ نون جاگ چکی ہے، مسلم لیگ نون کے شیر جاگ چکے ہیں۔ تمہارے حلق سے چوری شدہ سیٹیں نکلوانا مسلم لیگ نون کے شیروں کو آ گیا ہے۔ اور میں صبح بلکہ شاید کل میں خبریں پڑھ رہی تھی تو اس میں ایک خبر تھی کہ کابینہ کے اجلاس میں جس کی صدارت سلیکٹڈ اعظم کر رہا تھا، جس کا نام عمران خان ہے، وہ کہتا ہے کہ وہ نیب کے خلاف عمران خان بہت بولا، اس کے وزراء بہت بولے، انہوں نے کہا کہ نیب نواز شریف اور مسلم لیگ نون پر کوئی الزام ثابت کرنے میں کامیاب نہیں ہوئی۔ تو یہ کس کی جیت ہے لیپا والوں؟ سب اداروں کو، سارے ریاستی وسائل کو جھونک دیا، پھر بھی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ایک چیز بھی نواز شریف اور مسلم لیگ نون کے لیڈران پر ثابت نہیں کر سکے۔ اور آج بجائے اس کے کہ ہم تنقید کریں نیب پر، نیب کے مظالم ہم بھگت کر آئے۔ آپ جانتے ہو نا میری ماں بہنوں بیٹیوں، آپ کی یہ بہن بیٹی مریم نواز پاکستان کی 73 سال کی تاریخ میں پہلی خاتون ہے جو نیب کے ڈیٹینشن سیل میں رہ کر آئی ہے، اور شاید پاکستان کی پہلی آپ کی بیٹی اور بہن ہے جو 3 مہینے کوٹ لکھپت جیل کے ڈیتھ سیل میں سزائے موت کی چکی میں رہ کر آئی ہے۔ اور آپ جانتے ہو نیب والوں نے مجھ سے کیا سوال پوچھا؟ میری ماں بہنوں بیٹیوں، میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں، نیب والے مجھے کہتے ہیں میڈم آپ کو افسوس تو ہوتا ہوگا کہ اتنا بولڈ سٹانس نہ لیتی، جو آپ نے باتیں کی ہیں وہ آپ نہ کرتی تو آج آپ یہاں پر نہ ہوتی۔ میں نے کہا سب سے پہلے تو شکریہ کہ تم مان گئے ہو کہ میں کسی جرم کی پاداش میں نہیں، میں ایک اصول پہ ڈٹے رہنے کی پاداش میں سزائے موت کی چکی میں ہوں۔ اور دوسری بات میری بہادر ماں بہنوں بیٹیوں، دوسری بات یہ، میں نے ان کو کہا کہ تم مجھے آج یہاں سے آزاد کرو، میں کل باہر جا کے وہی بات کروں گی جو میں پہلے کرتی رہی ہوں۔ تو میں عمران خان کو کہنا چاہتی ہوں کہ نیب کو کوسنے کی ضرورت نہیں ہے، اگر کچھ کرنے کی ضرورت ہے تو اپنے اعمال کی طرف دیکھو۔ تم نے نواز شریف اور اس کی پوری پارٹی پر، اس کے خاندان پر جھوٹے الزام لگائے، اللہ تعالیٰ نے تمہارے جھوٹ کا پول پوری دنیا کے سامنے کھول کے رکھ دیا، اور آج تمہیں ایک ہی کام کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ عمر کا تقاضا بھی ہے، جب انسان کی عمر 70 سال سے زیادہ ہو جاتی ہے
تو انسان پیچھے مڑ کر اپنے اعمال کی طرف دیکھتا ہے, اللہ تعالیٰ سے رجوع کرتا ہے. تو میرا تمہیں یہ مشورہ ہے کہ مزید ظلم کرنے کی بجائے اپنے نامہ اعمال کی طرف دیکھو, اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو اور پاکستان کی اور کشمیر کی عوام سے معافی مانگو. یہ جو زندگی کا تمہیں تجربہ ہوا ہے نا پچھلے 3-4 سال, یہ تمہاری زندگی کا ناکام ترین تجربہ تھا. اور اب بجائے آزاد کشمیر میں آ کر ووٹ مانگنے کے جائے نماز بچھاؤ اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو. تو لیپا کے میرے شیروں اور شیرنیوں, میں آپ سے ایک وعدہ لینا چاہتی ہوں کہ راجہ فاروق حیدر صاحب کی سربراہی میں مسلم لیگ نون کو جگہ جگہ سے انشاءاللہ تعالی کامیاب کراؤ گے. 25 جولائی کو نہ میری کوئی ماں, نہ میری کوئی بہن, نہ میری کوئی بیٹی, نہ میرے کوئی بھائی, نہ بزرگ, نہ بیٹا گھروں میں نہیں بیٹھے گا. نہیں بیٹھو گے نا, چاہے پولنگ سٹیشن کتنا بھی دور ہو, پولنگ سٹیشنز پہ جاؤ گے اور کس پر مہر لگاؤ گے؟ کس پر مہر لگاؤ گے؟ شیر پر مہر لگاؤ گے. اور صرف یہ کہ شیر پر مہر نہیں لگانی, شیر کو ووٹ نہیں دینا صرف, بلکہ اپنے ووٹ پر پہرا بھی دینا ہے. اور اگر کوئی آدھی ووٹ چوری کرتے ہوئے پکڑا جائے تو اس کو چھوڑنا نہیں, اس کو گھر تک چھوڑ کے آنا ہے. وعدہ. آپ سے مل کر مجھے آج دلی خوشی ہوئی اور لیپا والی کے ساتھ میں زندگی بھر کا رشتہ بنا کے جا رہی ہوں. راجہ فاروق حیدر صاحب نے اپنی تقریر میں یہ کہا کہ کشمیریوں کا مقدمہ لڑنا مریم بی بی آپ کی ذمہ داری ہے. تو میں لائن آف کنٹرول کے اس پار اور اس پار آزاد کشمیر اور مقبوضہ کشمیر کو یہ کہنا چاہتی ہوں, یہ پیغام دینا چاہتی ہوں کہ یہ صرف مریم نواز شریف کی ذمہ داری نہیں, یہ مریم نواز شریف کا فرض ہے. اور انشاءاللہ یہ فرض نواز شریف نبھائے گا اور مریم نواز نبھائے گی انشاءاللہ تعالی, آخری دم تک نبھائے گی. اور ہم انشاءاللہ یہ کہہ رہے ہیں, سن لیا, میں نے سن لیا. اور یہ ٹنل کی جو آپ کی طرف سے آئی ہے, آپ کی ضرورت ہے, یہ میں نواز شریف صاحب تک پہنچا دوں گی انشاءاللہ. اور راجہ فاروق حیدر صاحب کہہ رہے ہیں کہ میری طرف سے آپ یہ اعلان کر دیں کہ انشاءاللہ تعالی وہ ٹنل ضرور بنے گی اور نواز شریف بنائے گا. ہمارے امن خوشحال اللہ تعالیٰ